وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 2 رجب المرجب سن 1443 ہجری مطابق 4 فروری 2022 بروز جمعۃ المبارک بعد نماز مغرب جامعہ دارالعلوم عیدگاہ ٹوبہ ٹیکسنگ میں مختصر وقت کے لیے حاضری، آپ حضرات کی ملاقات اور آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت مولانا سید سلمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کا ہمارے جد امجد حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے مرحوم و مغفور والد حضرت مولانا محمد شریف صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ اور جامعہ خیر المدارس ملتان سے بہت ہی قریبی اور گہرا تعلق تھا ان کا۔ اسی تعلق کے پیش نظر یہاں حاضری اپنا فرض اور ذمہ داری سمجھتا ہوں اور ان عزیزوں کا حق سمجھتا ہوں۔ مولانا مطیع الرحمن رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مرحوم کے صاحبزادے تھے، وہ ہمارے جامعہ میں پڑھتے رہے اور بہت ہی صالح طبیعت کے تھے، اور ان کے یہ جو بھائی حضرات ہیں مولانا نعمان صاحب، مولانا طلحہ صاحب، مولانا کتنے ہیں؟ 8 تھے۔ اللہ اکبر، 8 میں سے کتنے فوت ہو گئے؟ 4 فوت ہو گئے، اور اب باقی 3 ہیں، 4 ہیں، 8 تھے۔ مولانا ریحان صاحب، مجھے یہی یاد تھا، مجھے منان کرنے کے نہیں انہوں نے پڑھا، مجھے یاد تھا کہ مولوی مطیع الرحمن صاحب نے اور مولانا ریحان صاحب نے ہمارے یہاں خیر مدارس میں پڑھا تھا۔ اچھا، آپ نے پڑھا، ماشاء اللہ۔ دوبارہ یہ ان عزیزوں کا حق ہے اور ہمارا یہ فرض ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو اولاد کے ذمے ماں باپ کا یہ حق بھی ہے کہ ماں باپ کے اپنی زندگی میں جن سے تعلقات تھے، اولاد ان تعلقات کو باقی رکھے، والدین کے ملنے والوں سے ملتے رہے۔ یہ بھی والدین کا اولاد پر حق ہوتا ہے اور اولاد کا فرض و ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے چونکہ ان کے مرحوم و مغفور والد ہمارے والد اور دادا سے تعلق والے تھے، تو اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی اولاد سے تعلق کو باقی رکھیں، اور ان کا بھی یہ فرض ہے کہ ہم سے تعلق باقی رکھیں۔ یہ بھی بہت کم آتے ہیں، اس لیے ہم بھی کم آتے ہیں، تو دونوں طرف کا وصول ہے۔ تو لیکن آج میں بہت مختصر وقت کے لیے آیا، اس لیے ایک تو وقت راستے میں سڑکیں خراب ہیں، بہت لگ گیا۔ دوسرا یہ کہ خیر المدارس میں کل خواتین کا اجتماع ہے صبح، اور جو اس سال مدرسہ تعلیم النساء خیر المدارس سے بچیاں حافظہ عالمہ بنی، ان کے لیے پروگرام ہے اور مجھے اس میں شریک بھی ہونا ہے، انتظامات بھی کرنے، اور پرسوں اتوار کو صبح 9 بجے خیر المدارس کا سالانہ اجتماع ہے، جس میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات اللہ علیہ، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکات اللہ علیہ، اور بہت سے علماء تشریف لا رہے ہیں جو اس سال حافظ قاری عالم بنے، ان کی دستار بندی بھی ہے، اور ظاہر ہے اس کے انتظامات کرنے اس لیے میں نے عرض کیا کہ میں مختصر وقت کے لیے حاضری دوں گا،
اور آج تو اس تھوڑے کو قبول کر لیں، پھر انشاءاللہ زیادہ وقت کے لیے بھی آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ رمضان مبارک کے بعد جب بھی موقع ملے تو وقت نکالیں اور زیادہ وقت کے لیے آئیں۔ بہرحال آج ادارہ دیکھ کر خوشی اور مسرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرمائے اور ہمارے ان عزیزوں سے اللہ تعالیٰ دین کا خوب کام لے۔ ویسے بھی میرے شیخ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ دین کی بات کے لیے کسی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں۔ دین کی بات آدمی توجہ سے سن لے، کوئی ایک بات بھی سن لے، پلے باندھ لے تو وہی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ ضروری نہیں کہ گھنٹوں تقریر ہو، بعض اوقات مختصر وقت میں تھوڑی سی بات بھی دل پر اثر کر جائے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت شعبہ رحمت اللہ علیہ یہ امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، بہت بڑے محدث تھے۔ تو ایک شخص تھا، وہ اس کا نام تھا عبداللہ بن مسلمہ قانبی۔ وہ پہلی زندگی، اپنی زندگی کے پہلے دور میں بدمعاش تھے اور گناہ میں مبتلا رہتے تھے۔ ایک دن اپنے دوستوں کے انتظار میں کھڑے تھے، کسی جگہ جانا تھا گھر سے باہر، تو انہوں نے ایک سواری کو آتا دیکھا۔ اس زمانے کی سواری گھوڑا ہوتا تھا، اونٹ ہوتا تھا، اور دیکھا کہ ایک سواری آ رہی ہے اور اس پر ایک صاحب بیٹھے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے بہت بڑا جلوس ہے اور لوگ ہیں۔ تو جب وہ اس کے گھر کے قریب پہنچے تو اس نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ بہت بڑے محدث ہیں اور یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ قریب ایک جگہ جاتے ہیں روزانہ اور وہاں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھاتے ہیں، ان کے شاگرد ہوتے ہیں۔ ایک ساتھ کون ہے؟ کہا یہ ان کے شاگرد ہیں۔ تو اس نے آگے بڑھ کر حضرت کی سواری کی روک لیا، لگام پکڑ لی اور کہا سنا ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جانتے اور بیان کرتے ہیں، مجھے بھی حضور علیہ السلام کی کوئی حدیث سناؤ تو پھر میں آپ کو آگے جانے دوں گا، ورنہ نہیں جانے دوں گا۔ انہوں نے کہا یہ کوئی طریقہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کا؟ اگر آپ کو شوق ہے تو پھر جہاں میں جا رہا ہوں وہیں آؤ اور آ کر بیٹھ کر ہماری درسگاہ میں اور درس میں شریک ہو، وہاں تم حدیث سنو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کہا نہیں مجھے یہ نہیں سنا۔ بدمعاش کا کہنے کا سنائے نہیں تو میں آپ کو جان سے مار دوں گا، ساتھ دھمکی بھی دے رہا ہے۔ تو جب دیکھا حضرت نے کہ حدیث سنائے بغیر کوئی گزارا نہیں، چارہ نہیں، یہ ہماری جان نہیں چھوڑے گا، تو حضرت نے فرمایا اچھا چلو سنو۔ اپنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند بیان کی پہلے کہ میں نے جو حدیث سنانے لگا ہوں میں نے کس سے سنی، میرے استاد نے کس سے سنی، انہوں نے کس سے سنی، انہوں نے کس سے سنی، یہاں تک کہ آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی، اس میں مبارک آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو بے حیا ہو جائے تو جو چاہے کر۔ یہ حدیث سنائی اس کے موقع اور حالات کے مطابق کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تو بے حیا ہو جائے، تیرے اندر حیا نہ ہو، پھر تیری مرضی جو چاہے کر، کیونکہ غلط کاموں سے، غلط باتوں سے روکنے والی حیا ہے۔ اگر حیا نہیں ہے، آپ میں سے جو لوگ گئے ہوں گے یورپ اور مغرب کے ملکوں میں، کھلے عام سرے عام لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے گلے لگ رہے ہیں اور بوسوں کے نار کر رہے ہیں، کوئی شرم حیا کیونکہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس بات کا بھی خیال نہیں لوگ کیا کہیں گے اور کہاں ہم کھڑے یہ حرکتیں کر رہے ہیں، کیونکہ حیا نہیں ہے۔ تو حیائی جو انسان کو روکتی ہے، اس لیے حضور علیہ السلام فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا شعبۃ کی تنوین بات کہتے ہیں تعظیم کے لیے ہے۔ حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے، بہت عظیم حصہ ہے حیا ایمان کا، جو آج مسلمانوں سے بھی نکلتی جا رہی ہے۔ تو جب یہ حدیث سنائی تو تھا تو وہ بدمعاش، مگر اس کے دل پر لگ گئے۔ کوئی وقت ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں کب دل کی دنیا اللہ بدل دے۔
تو اسی وقت میں ان سے معافی مانگی، اللہ سے توبہ کی اور اپنی اس زندگی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑا، اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ چلے گئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بنے اور امام مالک سے احادیث پڑھنے اور سننے لگ گئے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری حدیثیں یہ نقل کرتے گئے اور موطا امام مالک کے اہم راوی بن گئے، اور پھر اس مقام پر پہنچے کہ امام بخاری کے استاد بن گئے، بدماش سے امام بخاری کے استاد بن گئے۔ ایک حدیث نے ان کی زندگی بدل دی۔